سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ، اس کے بعد حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا تذکرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے احوال کا تذکرہ، اور چوتھی بات جو کہ بہت ہی پیاری بات اور اہم ترین بات، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جو نیک بندے ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو زمین ہے اس کے وارث نیک ہی ہوں گے۔ سورۃ الانبیاء جس کا یہ آج آخری درس ہے، اور آخری درس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ساری کی ساری سورت جو کہ 112 آیات پر مشتمل ہے، تو جتنے بھی درس گزرے ہیں اکثر کے اندر توحید، رسالت، قیامت، یہ تمام کے تمام مضامین چلتے رہے۔ جس طریقے سے استاد کسی بچے کو پڑھاتا ہے، 1 گھنٹہ پڑھا کے 1 گھنٹے کا پورا پیریڈ جب ختم ہوتا ہے تو پھر آخر میں کہتے ہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے، ایک دفعہ بتاؤ ہاں کیا میں نے تمہیں بتایا ہے، یعنی کہ وہ ایک دفعہ دہرائی ہو جاتی ہے۔ باتیں تو وہی تھی لیکن دہرائی ہو گئی ہے، وہ سبق یاد ہو گیا ہے۔ جو استاد 1 گھنٹہ پہلے پڑھا رہا تھا وہی بات آخر میں 2-3 منٹ یا 5 منٹ کے اندر وہ ساری کی ساری بات ریپیٹ ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے آج کا درس ہے کہ سارے کے سارے مضامین جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی یاد دہانی ہو جائے گی اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا زبور میں، من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک جو زمین ہے اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔
ان فی ھذا، بے شک اس میں البتہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے عابدین جو عبادت کرنے والے ہیں۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمۃ للعالمین، مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما یوحی الی، بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ وہ ایک الہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، پس کیا تم فرمانبردار بننے والے ہو، یعنی کہ اللہ کی یہ بات، اللہ کا یہ پیغام تم ماننے والے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ اعراض کریں، منہ موڑ لیتے ہیں، فقل، تو آپ فرما دیجئے، آذنتکم علی سواء، میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا برابر، آگے تمہاری مرضی کی بات ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، اقریب ام بعید، کہ کیا وہ قریب ہے یا بعید ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی قیامت کا بتاتے تھے، فرمایا کہ وہ آئے گی ضرور، وہ حق ہے، لیکن پتہ مجھے بھی نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی۔ انہ یعلم الجہر من القول، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس بات کو جو ظاہر ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید کہ یہ آزمائش ہو تمہارے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے تو یہ مہلت آزمائش ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، رب احکم بالحق، اے میرے رب آپ فیصلہ فرما دیجئے حق کے ساتھ۔ وربنا الرحمن، اور ہمارا رب رحمان ہے۔ المستعان علی ما تصفون، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات مختصہ میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ صفات جو اللہ کی ہی ہیں، اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ مختار کل، حاضر ناظر، عالم الغیب، نفع نقصان کا مالک، زندگی موت کا مالک، الغرض ہر ایک چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اس کے ساتھ خاص ہیں، اگر کوئی بھی بندہ وہ اللہ کے غیر کے اندر مان لیتا ہے تب بھی غلط ہے، اور غیر کی صفات کوئی اللہ کے اندر مان لیتا ہے تو بھی غلط ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب، حاضر ناظر، مختار کل، کوئی کہتا ہے اللہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے غیر کی صفات سے مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ کا غیر، یعنی جو اللہ کی مخلوق ہے وہ صاحب اولاد ہوتی ہے، اگر کوئی انسان اللہ کے لیے اولاد مان لیتا ہے، جیسے یہودیوں نے کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ ان کے منہ کی باتیں، یہ کمزوری ہے اولاد۔ اللہ کی ذات تمام کمزوری سے پاک ذات ہے، تو اللہ کی صفات اللہ کے غیر کے اندر بھی ہم نہیں مانتے، اور غیروں کی صفات اللہ کے اندر بھی نہیں مانتے۔ الحمدللہ، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت ایسی ہے جو کہ مشہور ترین آیات میں سے ہے، ہر ایک مسلمان کئی مرتبہ زندگی کے اندر اس کو پڑھ بھی چکا ہے اور سن بھی چکا ہے، اور ہم جتنا بھی پڑھیں کم ہے، کہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ ہمارے نبی صرف اور صرف ایک جہان کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔
اب کتنے جہان ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. اللہ کے علم میں ہے کہ کل جہان کتنے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مشرق مغرب، لیکن اللہ فرماتے ہیں رب المشارق والمغارب. جو اللہ ہے وہ تمام مشرقوں کا رب ہے اور تمام مغربوں کا رب ہے. پتہ نہیں کتنی مشرقیں ہیں کتنی مغربیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے. تو جہان تو بہت سارے ہیں. اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں، وہاں پر کون سی مخلوقات بستی ہیں، لیکن ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ تمام جہانوں کے اندر جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، وہیں وہیں تمام جہانوں کے اندر ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ہے. ہر ایک جگہ پر، ہر ایک جہان کے اندر آپ باعث رحمت ہیں، اور کیوں نہ ہوں کہ آپ کے صدقے سے تمام کے تمام کائنات کو وجود عطا ہوا ہے. اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے آپ باعث رحمت ہیں. وہ بدبخت جو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، نہ صرف یہ کہ نہیں مانتے بلکہ گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی ان کے لیے بھی باعث رحمت ہے. اور ان کے لیے باعث رحمت کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس جو کچھ ہے دنیاوی لحاظ سے بھی وہ جتنی ترقی کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا اللہ کے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت خاص طور پر تو ایمان والوں کو عطا فرمائی تھی، اور عام طور پر سب کے لیے تھی، جس میں کافر، مشرک، منافق سارے کے سارے شامل ہیں. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ زیادہ دنیا دار ثابت ہوئے. جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے اس کے اوپر خوب محنت کی کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں. اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، لیکن یہ وہ مانتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کے اندر بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں، ترقیاں چھپی ہوئی ہیں. ترقی کا راز اللہ کے نبی کی بات ماننے کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ان کے اندر ایمان تو نہیں ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کے کچھ اصول ہیں. اور ہمارے پاس ایمان تو ہے، دنیاوی لحاظ سے ہمارا ایمان اتنا ماشاءاللہ مضبوط ہے کہ ابھی اگر جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے درس قرآن میں، اگر ابھی ہم میں سے سارے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور پہلا جس بندے کو اگر کوئی 1000 روپے کا نوٹ مل جائے تو اس نے چپ کر کے جیب میں ڈال لینا ہے. اتنا ایمان مضبوط ہے کہ وہ اس کو روک نہیں سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ تو پھر میں نے بڑی بات کر دی، آج کل تو 10 روپے پر بھی ایمان ہمارا بک جاتا ہے. جو بندہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ 10 روپے کا بھی تو کرتا ہے. تو 10 روپے کے اندر اس نے ایمان بیچا کہ نہیں بیچا؟ تو ہم مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہماری ایمانی حالت کے یہ عالم ہے کہ 10 روپے جس کی کیا ویلیو ہے، بچہ بھی راضی نہیں ہوتا، لیکن ہم بڑے بڑے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں 10 روپے پر. ان کے اندر ایمان نہیں ہے، لیکن جو چیز وہ بتاتے ہیں، جو دکھاتے ہیں، ہوتا وہی ہے. مسلمان ہے کہ سیمپل بھیجے گا کچھ اور جب آرڈر آ جائے گا پھر مال جائے گا کچھ اور. تو اس لیے اللہ کے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. تو اس رحمت سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے؟ جتنی بھی انہوں نے سائنسی ترقی کی ہے، جتنی چیزیں بھی ایجاد کی ہیں، ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے پیچھے مسلمانوں کی محنت ہے. لیکن یہ ایسے کم بخت ہیں، یہ تو مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہر موقع پر، ہر موضوع پر ان کو مکمل طور پر ہر چیز بتا دی ہے. وہ تعلیمات انہوں نے مسلمانوں سے لے لی ہیں اور ان کو اپنایا ہوا ہے. اور مسلمانوں نے جو چیزیں ایجاد کی تھی وہ ہماری کتابیں ختم کر دی، ان کو کاپی کر کے اپنے نام سے. جو مسلمانوں کی جتنی چیزیں جنہوں نے ایجاد کی تھی، طب کی دنیا کے اندر مسلمانوں کا بڑا کام تھا.
انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا نام ختم کر دیا، یعنی کہ چیز وہ ٹھیک ہے لیکن مسلمانوں کا نام ختم کر دو۔ یہاں تک کہ جو ہمارے قومی ہیرو ہیں، جو حقیقتاً مومن تھے، پکے مجاہد تھے، پکے مسلمان تھے اور باشرع تھے، اب انہوں نے ان کی تصویریں جاری کی ہیں تو ان کی داڑھی ختم کر دی، یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی ترقی والا کام کرتا ہے تو اب اس کی داڑھی ختم کر دو تاکہ داڑھی والوں کی طرف اس کی نسبت نہ جائے اچھے کام کی۔ بہرحال یہ جو کچھ کر لیں، حقیقت تو یہی ہے کہ ہماری اپنی کمزوری ہیں، ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم دنیا داری کے اندر تو لگ گئے لیکن جو ہمارا اصل مقصد تخلیق تھا ہم اس سے ہٹ گئے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں مشن سونپا تھا ہم اس سے ہٹ گئے۔ یہی وجہ کہ آج مسلمان دھکے کھا رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، اور جن حرکتوں کے اندر مسلمان لگے ہوئے ہیں نہ تو اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے، نہ یہ خود مطمئن ہے، جو چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ انسانوں کے حقوق ہمیں سمجھائے، کافروں کے، قیدیوں کے حقوق، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی ہمیں سمجھائے ہیں، پرندوں کے حقوق بھی بتائے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پرندے پالنا چاہتا ہے فرمایا کہ اجازت ہے لیکن اس کی خوراک کا خیال رکھے، اور جانوروں کے حقوق بتائے ہیں، فرمایا کہ تم جانوروں کی پشت کو ممبر مت بنایا کرو۔ کتنی پیاری بات ہے۔ جس طریقے سے آج کل نا ایک ادھر سے گاڑی جا رہی ہوتی ہے، ایک ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، راستے کے اندر پھر ڈرائیور جو ہے نا وہ بریک لگا کے نا پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جو مسافر ہوتے ہیں بیچارے کسی مشکل میں ہو، کسی کا کوئی بندہ مرا پڑا ہے، اس نے جنازے کے اندر پہنچنا ہے، لیکن ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی، سارا دن اکٹھے بیٹھے رہیں گے لیکن آپس کے اندر ان کی گاڑی گزرے گی، پھر وہاں بریک ضرور لگے گی اور باتیں ضرور کریں گے۔ پہلے دور کی سواری یہی تھا، اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر، تو لوگ کیا کرتے تھے، یہ شروع سے اسی طریقے سے یہ ریت چلی آ رہی ہے، وہ ایسا کرتے تھے کہ ادھر سے ایک بندہ جا رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، وہ اپنا گھوڑا روک لیتا تھا، پھر باتیں شروع ہو جاتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو جاندار ہے، اب اس کا بوجھ اٹھا کے کھڑا ہوا ہے بیچارہ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جانوروں کی پشت کو ممبر مت بناؤ، تم نے جو ممبر سمجھ لیا تقریر شروع کر دی ہے، نیچے اترو۔ تو اللہ کے نبی جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اگر کسی جنگل سے گزر رہا ہے تو تیز تیز گزرے، ایسا نہ ہو کہ تم لیٹ ہو جاؤ اور جو تمہارا جانور ہے، وہ گھوڑا ہے، گدھا ہے، اونٹ جو بھی ہے، اس کو چارہ نہ مل سکے، یعنی جہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے تو وہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی دقت پیش آ بھی جائے تو جانور دقت کے اندر مبتلا نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اونٹ آ کر شکایت کرتا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے شکایت کی ہے کہ نہیں کی، اور اونٹ آ کر رو رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں، بڑبڑا رہا ہے، اللہ کے نبی نے مالک کو طلب فرمایا تمہاری شکایت لگا رہا ہے، خبردار اس کے اوپر جتنا بوجھ لاتے ہو اس کی خدمت بھی کیا کرو، اس کو کھلایا پلایا کرو۔ جانور بھی تو جانتے تھے نا، اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی باعث رحمت ہے، ہمارے حقوق کو جانتے ہیں، ہمارے مالک کو بتائیں گے، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی اتنی شان والا ہے یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گی۔ خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات زبور کے اندر ہم نے لکھ دی تھی کہ جو زمین ہے اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ نہ صرف یہ کہ یہ بات زبور میں تھی بلکہ دوسرے صحیفوں کے اندر بھی تھی۔ زبور تو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی،
لیکن قرآن کے اندر بھی اللہ کا یہ وعدہ موجود ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، فرمایا کہ جو تم میں سے مؤمن ہیں، جو نیک عمل کریں گے، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان کو خلافت ارضی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں کہ جھوٹے ہوتے ہیں؟ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جب یہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت ایمان والوں کو یہ بات ارشاد فرمائی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بابرکت زمین ہے شام و فلسطین، جس کے بارے میں 15 پارے کی پہلی آیت کے اندر بھی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا، اور اس سے پہلے جب معراج کرایا نا آسمانوں کا، تو اس سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ان کو سفر کرایا، فرمایا کہ یہ وہ علاقہ ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس پورے خطے کے اندر برکتیں ڈال رکھی ہیں۔ تو شام و فلسطین بابرکت علاقے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے شام و فلسطین کے علاقے دور فاروقی کے اندر مسلمانوں کو دے دیے تھے الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر تقریباً یہ 650 سال تک مسلمانوں کے پاس رہے۔ کتنا عرصہ؟ 650 سال۔ اس کے بعد پھر درمیان کے اندر تقریباً 80 سال کا عرصہ کافروں کے پاس یہ فلسطین چلا گیا۔ اس کے بعد پھر جب یہ صلیبی جنگیں شروع ہوئی تو اس پر جو ہے صلاح الدین ایوبی جو تھے انہوں نے پھر مسلمانوں کو یہ واپس دلوا دیا، لیکن آج پھر وہی فلسطین ہے جس کا نام بھی تبدیل کر دیا اسرائیل، اور اس کے اندر روس بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، سارے کے سارے یہودی سب عیسائی اکٹھے ہو کر انہوں نے وہاں پر یہودیوں کو آباد کر دیے۔ آج پھر جو ہے فلسطین وہ کافروں کے پاس چلا گیا، لیکن ہم جو مسلمان ہیں ہم سوئے ہوئے ہیں، اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس ہے ہمارے پاس ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، ہم اس کو کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، اور اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا دور ہے 30 سالہ دور۔ 30 سال کے اندر فتوحات ہی فتوحات تھی، اور اس سے بھی زیادہ علاقے مسلمانوں کے پاس آ چکے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا نا کہ میں تمہیں خلافت ارضی عطا کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر 64,65,000 مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور یہ آدھی دنیا سے زیادہ بنتی ہے، یعنی آدھی دنیا سے زیادہ مسلمانوں کے پاس تھی، اور اس کے بعد باقی جو علاقے بچتے تھے وہ سارے کافروں کے پاس تھے، سارا کفر ایک طرف، اکیلے مسلمان سب پہ بھاری تھے۔ لیکن بالآخر پھر جو مسلمان ہیں جن کو سبق دیا گیا تھا کہ سب سے بنیادی سبق ہے جہاد۔ کون سا سبق ہے؟ جہاد۔ نام نہ لینا، کبھی کو پکڑ کے نہ لے جائے، ڈر لگتا نا جی، تو پکڑ کر لینا جائے گا، اچانک کوئی ایسا نہ ہو کہ ڈرون میزائل جو ہے نا وہ نہ گرے ہمارے اوپر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی کہ اتنا مسلمان ڈرپوک ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اپنی دعاؤں سے یہ دعا ہم نے خارج کر دی ہے کہ یا اللہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ ہم مانگتے ہیں، سچی بات بتانا، مانگتے ہیں، کیوں مانگیں گے؟ اگر قبول ہو گئے پھر جا تو ہم نے کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں سبق یہ دیا تھا کہ جب تک تم جہاد کرتے رہو گے تم سر بلند رہو گے، اور جب تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ آج مسلمان ذلیل ہیں کہ نہیں ہیں؟ مسلمان ذلیل ہیں۔ وجہ یہ کہ جہاد تو کرنا نہیں ہے، جہاد کے نام سے بھی ڈرتے اور کانپتے ہیں۔ اور جو غیر مسلم اقوام تھی انہوں نے یہ فلسفہ اللہ کے نبی کا سمجھ لیا تھا، انہیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک یہ لوگ جہاد کرتے رہیں گے تب تک ہم مار کھاتے رہیں گے، تب تک ہم کمائیں گے اور یہ بیٹھ کر جزیہ وصول کریں گے، ٹیکس وصول کریں گے اور یہ بیٹھ کر کھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس نسل سے، مسلمانوں کے اندر سے جہاد کی محبت نکالو،
یہ جہاد کا جذبہ نکالنا ہے، شہادت کی تمنا، شوق، اس کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے بڑا زور لگایا، لیکن وہ بالآخر ناکام رہے۔ ایک انہیں پٹھو نظر آیا جو مرزا قادیانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لانتی کے پاس یہ کافر لوگ آئے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ جہاد کرتے رہیں گے تب تک ہمارے قابو میں نہیں آتے۔ اس نے کہا کہ میں ایسا کام کروں گا یہ جہاد کا نام ہی بھول جائیں گے۔ اس نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں، جتنا بھی اس نے زور لگایا، اس کے تو مضامین بے شمار ہیں، کافی سارے موضوعات ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے جو اس نے ایک شعر کے اندر اپنی اصلیت، جو اس کی بد نسلی تھی، وہ بد فطرت، خبیث الفطرت انسان، اس نے ایک شعر بنایا اور اس کے اندر اپنی اندر کی خباثت کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ و قتال۔ یعنی کہ ہمارے نبی پاک نے کیا فرمایا تھا کہ جہاد کرنا ہے، اور اس لعنتی انسان نے کیا کہا؟ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ و قتال۔ کہتے دین تو اب امن والا مذہب ہے، اس میں لڑائی جھگڑا تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں انا نبی السیف، میں تلوار والا نبی ہوں، انا نبی الملاحم، میں جنگ والا نبی ہوں۔ ہمارے نبی نے خود جہاد کے اندر شرکت فرمائی کہ نہیں؟ صحابہ کرام کے قافلے روانہ فرمایا کہ نہیں؟ اس نے خود تو کیا کرنا تھا؟ اس نے امت کے اندر یہ زہر گھولا کہ یہ لڑائی جھگڑا یہ دین کی روح کے خلاف ہے، اور اس کا یہ لگایا ہوا پودا آج تک دنیا کے اندر یہ زندہ ہے، ابھی تک یہ مرا نہیں ہے۔ یہ ایسا فتنہ ہے ہر جگہ ہر ملک کے اندر موجود ہے، اور اس کی سرپرستی سارے کے سارے کافر مل کر رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چیز، اصل عمل ہے جہاد۔ دیکھیے نماز پر، روزے پر، حج پر، زکوٰۃ پر کسی ملک کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ امریکہ چلے جائیں، وہاں جا کر نماز پڑھیں کوئی روکے گا؟ وہاں پر روزے رکھو کوئی روکتا ہے؟ لیکن جہاد وہاں تو دور کی بات ہے، اپنے ملک کے اندر کر کے دکھاؤ۔ ہمارا اپنا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، کلمے کی نام پر بنیاد پر بنا ہے، یہاں جہاد کرنا تو دور کی بات ہے، جہاد کا نعرہ لگا کر دکھاؤ۔ لگا سکتے ہیں؟ اس نے اتنے مبارک عمل کو ایسا بدنام کر کے رکھ دیا، یہ دہشت گرد ہیں، شدت پسند ہیں۔ اب یہ دہشت گرد لفظ اتنا بدنام ہو چکا ہے نا کہ ہم بھی اس نام سے ڈرتے ہیں اب تو، بھئی یہ لیبل لگ گیا نا تو پھر ہم نے بچنا نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی آیت اللہ فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اگر تم مسلمان سچے مسلمان بن جاؤ تو کافروں کے دل کے اندر تمہاری دہشت بڑھا دوں گا، تمہاری دہشت ڈال دوں گا۔ یعنی اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں تمہاری دہشت پھیلا دوں گا ان کے اندر۔ تو وہی لفظ انہوں نے کہا دہشت گرد، اس کا معنی تو وہی ہے دہشت پھیلانے والا۔ ہم کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ، میں تو نہیں ہوں، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں بنیاد پرست، یہ مسلمان یعنی یہ بنیاد پرست ہیں۔ ہماری بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری بنیاد ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا ہم اس بنیاد کے ہوتے ہوئے ہم بنیاد پرست ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں الحمدللہ۔ یہ بنیاد ہمیں اتنی پیاری ہے کہ جان بھی قربان ہو جائے، ہمارا خاندان، بیوی، بچے سب کچھ قربان ہو جائے، اس بنیاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہٹیں گے تو بنیاد پرست تو ہیں، لیکن یہ لفظ اتنا خطرناک، اس کو ایسا بدنام کر دیا، نعوذ باللہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں بھی ہماری تو کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، ہم کیوں کہ بنیاد پرست؟ یہ تو بے بنیاد لوگ ہیں، ان کے پاس تو کوئی بنیاد نہیں ہے، جن کو یہ نہیں پتہ ان کا باپ کون سا ہے، ان کی نسل کا بھی نہیں پتہ۔
تو اس قسم کے الفاظ جو ہے انہوں نے ان کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ ایک اور لفظ ہے شدت پسند، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ اب قرآن کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی تو فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، یعنی اللہ کی چاہت یہ ہے کہ کافروں کے اوپر یہ سخت ہوں، رحماء بینہم، آپس کے اندر بھائی بھائی۔ لیکن جس مفہوم کے ساتھ اس لفظ کو ان لوگوں نے بدنام کیا ہے، اگر اس کی گہرائی میں جائیں، جو انہوں نے فلسفہ گھڑا ہوا ہے شدت پسندی کا، اس حساب سے بھی شدت پسند یہ خود ہیں۔ اتنے شدت پسند ہیں کہ آج تک پوری دنیا کے اندر ایک بھی مسلمان ایسا ثابت نہیں کر سکتے جس نے ان کی تحریف والی کتاب تورات کو انجیل کے ساتھ کوئی گستاخی کی ہو۔ کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ بے شک وہ کتابیں جیسی بھی ہیں اس وقت جس حال کے اندر بھی ہیں، لیکن اللہ ہی نے ان کو عطا کی تھی، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی۔ لیکن یہ ہمارے قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نعوذ باللہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس لیے کہ ان کا نبی ہمارا نبی ہے، ہمارا سب نبیوں پر ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب رسولوں پر ہے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم ان کی گستاخی کریں گے تو ہمارا ایمان کہاں محفوظ رہے گا؟ لیکن یہ بندے جس نبی کے صدقے سے پیدا ہوئے، جس نبی کے صدقے سے کھا پی رہے ہیں، اس نبی کو بھونکتے ہیں، اس نبی کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہیں تم شدت پسند ہو۔ اس سے زیادہ گھٹیا انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے محبوب کو برداشت نہ کر سکتا ہو، جو ان کے شان کے اندر گستاخی کرتا ہو؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کا اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے دکھا دیا۔ لیکن آج نیک بندے اگر اس وقت دنیا کے اندر اس وقت بھی اگر کہیں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پھر موجود ہے، لیکن وہ شرط کیا ہے؟ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا عبادی المؤمنون کہ میرے مومن بندے، فرمایا نہیں عبادی الصالحون۔ یوں تو ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں الحمدللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صالح ہے، نیک ہے، وہ سامنے آئے۔ اس میدان میں سارے کے سارے پر ہم فارغ ہیں، ہم سب جانتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم کتنے نیک ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے تو سچے ہیں، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم لینے کے لائق بھی تو ہوں۔ آج کل نا بہت آسانی سے ہم ایک نا جملہ منہ سے نکالتے ہیں، یا اللہ بس کو عمر جیسا حکمران عطا کر۔ خواہش تو بہت اچھی ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ آگے سے فرما دے کہ اپنی شکل دیکھیے، تمہارے کرتوت کیسے ہیں، تمہارے اعمال کیسے ہیں، اور پھر مانگتے ہو عمر جیسے حکمران ہو۔ حضرت عمر کے دور کے اندر ایک چرواہے کا ایمان اس وقت کے ولی اللہ سے بہت اعلیٰ تھا، جو بکریاں چراتے تھے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بہت بڑے بڑے علامہ بھی نظر آ رہے ہیں، ان کا اپنا ایمان پتہ نہیں کس حال کا ہے۔ ہم عوام تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے، اگر ہم انسان بن جائیں جیسے اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، ہم مسلمان بن جائیں جیسے اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، ہم نیک بن جائیں، اور ہم بن سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں۔ آج جو ہمارے حکمران مسلط ہیں یہ ہمارے اعمال ہیں، بدعمالیوں کی سزا ہیں، اور یہ کبھی بھی اچھے نہیں آ سکتے جب تک ہم خود نہیں ٹھیک ہوں گے، اور ہم جتنی برائیاں زیادہ کرتے چلے جائیں گے ان سے بدترین ہمارے پر مسئلہ ہوتے رہیں گے۔ ان کو گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ توبہ استغفار کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا قائم ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ پر پھینکے گا نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران عطا فرمائے گا جو ہمارے خیر خواہ ہوں گے، ہمارے ملک کے خیر خواہ ہوں گے، ہمارے دین کے لیے خیر خواہ ہوں گے۔ تو قصور کس کا؟ ہمارا اپنا، کسی اور کا ہے؟
اپنے آپ کو بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔